ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بھائی بہن بیمار ہوتے ہیں تو سارے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کوئی ایسے اذکار، ایسی دعائیں پڑھ لی جائیں اس کے پاس بیٹھ کے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا یاب کر دے۔ اور وہ دعائیں، وہ اذکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ کون سی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی جو دعا ہے وہ یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خود بیمار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا۔ جو آپ نے بھی اپنے مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے تو یہ الفاظ پڑھنے۔ وہ الفاظ یہ تھے، مزید یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، بسم اللہ رقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیک۔ اس دعا میں 4 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ اس دعا کو لکھ لیں، یاد کر لیں، جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تلقین فرمائی ہے، جو بھی مریض کے پاس یہ پڑھ کر دم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ دوسری حدیث، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات 7 دفعہ پڑھ دو۔ اگر اللہ نے اس کی موت نہ لکھی ہوئی نا تو اس کا شفا یاب ہونا پکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور تیسری جو دعا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اسے یہ دعا دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یہ جو دعا ہے اس میں جو حقیقت ہے وہ سمجھیے، ذرا جو حکمت ہے وہ سمجھیے۔ اس دعا میں مریض کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے کئی گناہ معاف کر دیں گے، کہ وہ گناہ کے قیامت والے دن ہمارے جسم یہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیماری کی بدولت ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ مثلاً 2-3 احادیث بھی مریض کو سنائیں۔ وہ کون سی حدیث ہیں؟ سب سے پہلی، اگر کانٹا مریض کو چبھتا ہے، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کانٹا چبھنے کی تکلیف پر بھی اجر دیتا ہے، جنت میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بخار ہوتا ہے، بخار کو برا نہ کہو، بخار بھی بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتا ہے، پیٹ کی کوئی بیماری لگی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کرے گا۔ اور مزید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مریض کو حدیث سناؤ، بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قیامت والے دن اللہ کچھ خوش نصیبوں کو جنت میں VIP محل عطا فرمائے گا۔ جنت ویسے بڑی خوبصورت ہے لیکن VIP محل اللہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن پر بیماری آتی تھی، مشکل پریشانی آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ جیسے تو راضی ہے ویسے ہم راضی ہیں۔ تو آپ اپنے مریض کے پاس جائیں، یہ 4 کام ضرور کریں۔ پہلا یہ کہ دعا پڑھیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی۔ دوسرا یہ کہ وہ دعا پڑھیں جو 7 مرتبہ مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مریض کو یہ دعا دیں جس دعا میں مریض کے لیے حوصلہ رکھا ہے، ایک امید رکھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کو حوصلہ دیں، اس کو حدیثیں سنائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری پہ صبر کرے اس کا کیا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے مریض کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔